حاضرین، پیغمبر اسلام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر تھے۔ پیغمبر اسلام نے اللہ کا دین تمام انسانیت تک پہنچایا، لیکن ایک بات جو جاننے کی ہے، سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بالخصوص اور تمام انسانیت کو بالعموم ان جنرل صرف عبادات سے متعلق باتیں نہیں بتائیں، صرف یہی نہیں بتایا کہ اللہ سے تعلق کا طریقہ کیا ہے، دین میں بنیادی احکام کیا ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بالخصوص یعنی اسپیشلی اور تمام انسانیت کو بالعموم یعنی ان جنرل یہ بھی بتایا کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کا کامیاب طریقہ کیا ہے، خواہ کسی فرد کے پاس ایک انفرادی مشن ہو یا پھر اجتماعی مشن، ان دونوں مشن کو کامیابی کے منازل تک اور اسٹیجز تک پہنچانے کا بہترین طریقہ کیا ہوگا۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دراصل ان تعلیمات سے بھری ہوئی ہے۔ انفارچونیٹلی ہم مسلمان بعد کے زمانے میں پیغمبر اسلام سے کچھ بنیادی چیزوں کو تو لیتے ہیں، دینی احکام ہیں، دینی بنیاد جن پر ہے ان چیزوں کو تو ہم لیتے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام کی جو حکمت بھری باتیں ہیں ان کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں اور نہ ان پر ہم غور کرتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن کی ایک آیت پر غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہ سے بجھا دے، مگر اللہ اپنی روشنی کو پورا کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو، انکار کرنے والوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اسی نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ تمام ادیان پر غالب ہو جائے، ڈومینیٹ کر جائے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ قرآن کی یہ آیتیں اور اسی سبجیکٹ کی دوسری آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ پیغمبر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ایڈونٹ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عظیم منصوبے کا ایک اظہار تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے آخری رسول کے ذریعہ دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا کروانا تھا، اور وہ انقلاب تھا اظہار دین کا انقلاب، یعنی تمام انسانیت کے سامنے خدا کے برحق دین کو اسٹیبلش کر دینا۔ قرآن کی یہ آیتیں واضح طور پر یہ بتاتی ہیں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مشن کو اپنے کندھے پر لیا اور لے کر بڑھ گئے، اور اپنی زندگی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ خدا کے دین کے لیے بنیادی طور سے دو کام کیا، ایک دعوت دین کا کام اور ایک اظہار دین کا کام، اور یہ دونوں کام آپ نے انتہائی کامیابی کے ساتھ انجام دیا۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ جانیں کہ پیغمبر اسلام نے اپنے مشن کو کس طرح آگے بڑھایا، کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کی بعثت جس زمانے میں ہوئی وہ زمانہ کوئی سادہ زمانہ نہیں تھا۔ آپ کی بعثت، آپ کا ایڈونٹ کسی پیسفل سچویشن میں نہیں ہوا تھا، انتہائی آرام و آسائش کے ماحول میں نہیں ہوا تھا۔ آپ کی بعثت انتہائی پرخطر ماحول میں ہوئی تھی۔ آپ کو کام جہاں کرنا تھا وہاں کے تمام ماحول آپ کے بالکل خلاف تھے، سرے سے آپ کے اگینسٹ تھے۔ اس سخت ترین اور پرخطر صورتحال میں اور سچویشن میں آپ نے اپنے کام کو آگے بڑھایا اور کامیابی کی منزل تک پہنچا دیا اور خدا کے منصوبے کا اظہار کیا۔ پیغمبر اسلام کی زندگی اور آپ کے طریقہ کار پر آپ غور کیجیے۔ پیغمبر اسلام کی شخصیت اور پرسنالٹی کا ایک سب سے نمایاں پہلو اللہ پر کامل اعتماد اور ٹرسٹ تھا۔ آپ کی شخصیت کا جب آپ مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، تو آپ پائیں گے کہ پیغمبر اسلام جس صورتحال میں ہو، جس سچویشن میں ہو، اللہ پر آپ کو کامل اعتماد تھا اور ٹرسٹ تھا۔ اس سلسلے میں ایک واقعے پر غور کیجیے۔
مکہ میں آپ نے اپنے مشن کا آغاز کیا، لیکن آپ کے مخالفین نے وہاں آپ کو کام نہیں کرنے دیا، اور مخالفین نے آپ کے مشن کے لیے تمام راستے ایک طرح سے بند کر دیے۔ اللہ کی گائیڈنس اور ہدایت میں آپ نے مکہ سے مائیگریٹ کر جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ مائیگریشن کی جب آپ تاریخ اور ہسٹری سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے تو اس میں بہت زیادہ حکمت کی باتیں ملیں گی۔ پیغمبر اسلام نے جو ہجرت کیا تو انتہائی پرخطر حالات میں، چونکہ اہل مکہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب محمد کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اسے قتل کر دیں، اور انہوں نے اس سلسلے میں پوری پلاننگ کر لی۔ آپ رات کی خاموشی اور تنہائی میں، تاریکی میں نکلتے ہیں اور مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ راستے میں آپ غار ثور میں چھپ جاتے ہیں تاکہ اگر پیچھے سے دشمن آپ کا پیچھا کر رہا ہو تو وہ دیکھ نہیں پائے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس غار کے اندر تھے، دوسری طرف آپ کے دشمن، آپ کے اینیمی پیچھے لگے ہوئے تھے۔ وہ پیچھا کرتے کرتے عین غار کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اگر وہ نیچے دیکھ لے اپنے پیر کی طرف تو پھر وہ رسول اور آپ کے ساتھی کو بھی دیکھ لیتے۔ اس صورتحال میں ابو بکر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ ہمارے بالکل قریب آ گئے ہیں، اگر وہ اپنے قدم کے نیچے دیکھ لیں تو وہ ہمیں پا لیں گے۔ پیغمبر اسلام نے اس وقت جو جملہ کہا تھا اس پر غور کیجئے۔ پیغمبر اسلام نے اس وقت یہ کہا کہ یا ابا بکر ما ظنک بسنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ غور کیجئے اس جملے پہ کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ او ابو بکر what do you think of two the third of whom is اللہ، یعنی تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے، ان دو لوگوں کے بارے میں جس کا تیسرا ساتھی خدا ہو۔ پیغمبر اسلام کا یہ جو جملہ ہے ایک عظیم جملہ اور عظیم اسٹیٹمنٹ ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر اسلام کو کتنا زیادہ اللہ پر اعتماد تھا، یعنی انتہائی پرخطر حالات میں بھی آپ اللہ پر اعتماد کو ہلنے نہیں دیتے تھے۔ یہی وہ اعتماد تھا، یہی وہ واحد اعتماد اور سرمایہ تھا جس کو لے کر آپ اپنے مشن کو آگے بڑھے تھے۔ لیکن اللہ پر اس طرح کا کامل اعتماد کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو شخص بھی چاہے اس کے اندر یہ اعتماد پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے لازمی طور پر ضروری ہے کہ ایک شخص اللہ میں جینے والا بن جائے، اللہ کے احکام پر غور و فکر کرنے والا بن جائے، وہ آخری حد تک جنت کا مشتاق ہو جائے اور جہنم سے ڈرنے والا بن جائے۔ جو شخص اس طرح زندگی گزارے گا، جس شخص کے شب و روز اس طرح گزریں گے، یہی وہ شخص ہوگا جس کو اللہ پر کامل اعتماد ہوگا۔ اور پیغمبر اسلام کی شخصیت اور پرسنالٹی کا سب سے نمایاں پہلو یہ تھا کہ آپ کو اللہ پر ہر حال میں کامل اعتماد تھا، کامل ٹرسٹ تھا۔ پیغمبر اسلام نے جو اپنے مشن کو آگے بڑھایا، آپ نے اس مشن کو جیسے تیسے آگے نہیں بڑھایا، بس جب اٹھیں جو چاہا کر لیں، صورتحال کچھ بھی ہو غور و فکر نہیں کرنا، ہر وقت جوش سے کام لینا نہیں، بلکہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی رہنمائی تھی کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ الی آخری آیت، کہ اے رسول صبر کرو جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، اور تم اس معاملے میں عجلت مت کرو، جلد بازی مت کرو۔ پیغمبر اسلام ہر صورتحال میں کامل صبر اور تحمل سے کام کرتے تھے اور عجلت سے کام نہیں لیتے تھے۔ ہر سچویشن میں آپ غور و فکر سے کام لیتے تھے، تدبر کرتے تھے، اور اپنے جوش کو، غصے کو اور اس طرح کی کوئی بھی فضا کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کرتے تھے، اور خالص ٹھنڈے دل و دماغ سے آپ حالات کا جائزہ لیتے تھے اور اس کے بعد ہی کوئی اقدام یعنی اسٹیپ لیتے تھے۔ آپ کی پوری زندگی اسی طرح ہے، آپ جلد بازی میں کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو یہ بھی تھا کہ آپ بہت ہی ریئلسٹک اپروچ اور حقیقت پسندانہ سوچ رکھتے تھے۔ آپ کو یہ معلوم تھا کہ باطل کتنا ہی بلند ہو جائے، باطل کتنا ہی زیادہ غالب ہو جائے، لیکن بالآخر غلبہ حق ہی کو ہوتا ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی زیادہ طاقتور ہو جائے، وہ حق کو اور سچائی کو مٹا نہیں سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعے پر غور کیجئے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کا ایک واقعہ وہ ہے جسے صلح حدیبیہ کا واقعہ کہتے ہیں۔ یہ 6 ہجری میں پیش آیا تھا۔ اس وقت اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کے ساتھ آپ نے 10 سالہ نو وار پیکٹ کیا تھا، یعنی 10 سال تک ہم کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ اس وقت جب ڈاکومنٹیشن ہو رہا تھا، یعنی ٹریٹی اور معاہدہ کے دفعات لکھے جا رہے تھے،
تو اس میں پیغمبر اسلام نے یہ لکھوایا کہ یہ جو معاہدہ اور ٹریٹی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، فوراً اسی وقت مخالفین نے اس پر اعتراض اور آبجیکشن کر دیا۔ وہ یہ کہ ہمارا جھگڑا تو یہی ہے، ہم تم کو مانتے ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، اگر ہم یہ بات مان لیں کہ تم اللہ کے رسول ہو تو ہمارا جھگڑا ختم ہے، لہٰذا ہم یہ بات نہیں مانتے ہیں، اس لیے ڈاکیومنٹ میں یہ بات نہیں لکھی جائے گی۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی آپ کے ساتھ تھے اور حضرت علی ہی کاغذات تیار کر رہے تھے۔ پیغمبر اسلام نے حضرت علی سے یہ کہا کہ اے علی تم اس کو مٹا دو اور اس کی جگہ پر محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی نے کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا کاغذ لاؤ، بتاؤ کہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد خود پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹایا اور اس کے بعد حضرت علی کو کہا کہ یہاں پہ لکھو محمد بن عبداللہ، یعنی یہ معاہدہ اور یہ ٹریٹی محمد بن عبداللہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پہلے محمد الرسول اللہ کے ساتھ لکھوایا، جب مخالفین نے اس کے پر آبجیکشن کیا تو آپ نے لکھوا دیا محمد بن عبداللہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ کوئی سادہ واقعہ نہیں ہے۔ ایسا کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پیغمبر اسلام نے خود اپنے اسٹیٹس کو اور اپنی پوزیشن کو وہاں سے ہٹا دیا۔ آپ کا کام ہی یہی تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے درمیان بھیجا ہے تاکہ میں تمام انسانیت کو، تم کو خدا کا پیغام پہنچا دوں۔ اب دیکھیے مخالفین کو اسی پر اعتراض تھا، پیغمبر اسلام نے اس کو مان لیا۔ کیونکہ پیغمبر اسلام کو یہ معلوم تھا کہ حق کبھی نہیں مٹتا ہے، سچائی ثابت ہو کے رہتی ہے، لہٰذا آدمی کو اس طرح کے موقع پر عقل سے کام لینا چاہیے، نہ کہ جوش سے۔ ہوش کو نہیں کھونا چاہیے بلکہ اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم سچائی پر ہیں تو اس طرح کے مخالفین کے پیترے سے سچائی مٹے گی نہیں، بلکہ سچائی دوبارہ زیادہ طاقت کے ساتھ ابھر کر سامنے آ جائے گی۔ پیغمبر اسلام کی زندگی میں آپ کا یہ طریقہ بھی پوری طرح رائج تھا، آپ اس پالیسی پر پوری طرح عمل کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے، جیسا کہ میں نے کہا کہ پیغمبر اسلام اپنا اسٹیپ لینے میں، کوئی قدم اٹھانے میں عجلت سے کام نہیں لیتے تھے، بلکہ آپ ہمیشہ حکمت اور وژڈم سے سوچ سمجھ کر اللہ کی رہنمائی کے تحت حالات کا جائزہ لے کر کام کیا کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کی زندگی میں اس طرح کے بے شمار وژڈم کی باتیں ملیں گی۔ اس سلسلے میں آپ کو 2-3 باتیں اور بتاتا ہوں۔ بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ ہے پیغمبر اسلام کی زندگی کا۔ پیغمبر اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ایک بات یہ بتائی ہے کہ کسی صورتحال میں اپنے جان کو کھو دینا کوئی بہادری کی بات نہیں ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ مومن اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن ایمان لانے کے بعد پہلے دن ہی سے اپنا سب کچھ، اپنا جان و مال، اپنی زندگی اور اپنی دولت اللہ کے حوالے کر چکا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں پہ جائے اور اپنی جان دے دے، وہ کہیں پہ جائے اور اپنا سر قلم کروا لے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں، بلکہ پیغمبر اسلام نے یہ سمجھایا ہے کہ اگر کسی صورتحال میں اگر خلاف واقعہ بات بول کر تمہاری اپنی زندگی بچ رہی ہے تو تم اس خلاف واقعہ اور خلاف حق بات کو بھی بول کر اپنی زندگی کو بچا لو۔ اس واقعہ کو بتانے سے پہلے اسلام کے اس اصول اور حکم کی طرف بھی آپ کو غور کرواتا ہوں۔ اسلام کا ایک حکم یہ ہے کہ تم اگر ایک ایسی صورتحال میں پھنس گئے ہو جہاں زندگی بچانے کے لیے تمہارے پاس حرام چیز کھانے کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں بچی ہو، تو پھر خدا کا حکم یہ ہے کہ تم اپنی جان مت جانے دو، بلکہ اس حرام چیز کو، مثلا خنزیر کا گوشت بھی کھا کر اپنی جان کو بچا لو۔ یہ ہے اسلام میں ایک جان کی قیمت، کہ ایک جان کی قیمت بچانے کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تمہارے پاس کوئی صورتحال نہیں بچتی ہے اور زندگی بچانے کے لیے تمہارے پاس صرف یہی آپشن بچا ہے کہ تم خنزیر کا گوشت کھا کر ہی زندگی بچا سکتے ہو، تو تم اس کو کھاؤ اور اپنی زندگی کو بچاؤ۔ کیونکہ تمہیں مرنا نہیں ہے، تمہیں یہاں بچنا ہے اور بچ کر خدائی مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ اب ایک واقعہ سنیے، یہ مکی دور کا واقعہ ہے۔ مکی دور میں جن لوگوں نے پیغمبر اسلام کی باتوں کو اور حق کو قبول کیا تھا، اس میں ایک شخص تھے عمار بن یاسر۔ یہ غلام طبقہ سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے تو حق کو قبول کر لیا تھا، لیکن ان کا جو ماسٹر تھا، ان کا جو سردار تھا، وہ ابھی بھی مشرک ہی تھا۔ اور صورتحال یہ تھی کہ مکہ میں جو لوگ تھوڑا اثر و رسوخ رکھتے تھے ان پر ظلم و زیادتی کچھ کم ہوتی تھی، لیکن جو غلام طبقے سے تعلق رکھتے تھے ان پر ظلم و زیادتی بہت زیادہ ڈھائی جاتی تھی۔ اور عمار بن یاسر
ایسے ہی طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ان کے سردار نے ان پر بہت زیادہ سختی کی اور ان کو کہا کہ سنو، تم محمد کا انکار کرو اور ہماری بت پرستی کو مانو، تم جب تک اس بات کو نہیں مانو گے ہم تم کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے اور ہم تم پر ظلم و زیادتی کرتے رہیں گے۔ بہت زیادہ ٹارچر کیا، بہت زیادہ ٹارچر کیا۔ اس کے بعد عمار بن یاسر نے روایت کے مطابق وہ کہہ دیا جو ان لوگوں نے کہلوانا چاہتا، لیکن وہ اندر سے بہت بے چین اور بے قرار ہو گئے اور پیغمبر اسلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول آج ایسا اور ایسا واقعہ ہو گیا ہے اور میں نے یہ کہہ دیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے عمار یہ بتاؤ تمہارے دل کا حال کیا ہے؟ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آج بھی اور ابھی بھی میرا دل سچائی پر پوری طرح مطمئن ہے اور میں حق کو مانتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے انہیں حکم دیا کہ اگر آئندہ بھی تمہارے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہو تو تم خلاف حق بات بول کر اپنی جان کو بچا لینا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم کی جان کو بچانا ہے تاکہ تم باقی رہو، باقی رہ کر مشن کو آگے بڑھاؤ۔ جان دے دینا کوئی بہادری کی بات نہیں ہے، جان بچا لینا بہادری کی بات ہے، اور یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ فرق کو ہمیشہ جانیے۔ حدیث کی کتابوں کو جب آپ پڑھیں گے تو حدیث کی کتابوں میں اکثر آپ کو دو متضاد قسم کی باتیں ملیں گی، دو الگ الگ قسم کی باتیں ملیں گی۔ مثال کے طور پر ایک مشہور حدیث رسول اس طرح ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ عدل سلطان جائر، یعنی سب سے بڑا اور افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم حکمراں کے سامنے حق بات کو بولا جائے، حق کی آواز بلند کیا جائے۔ اب کوئی شخص اگر صرف اس حدیث رسول کو دیکھے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تو سوچے گا کہ مجھے بس جہاں ظالم حکمراں ہو اس سے ٹکرا جانا ہے، اس کے خلاف بول دینا ہے، یہی اسلام کا حکم ہے۔ لیکن اس پیغمبر اسلام نے کچھ اور بھی حکم دیا ہے۔ روایتوں میں کثرت سے یہ پیغمبر اسلام کی تعلیم اور حکم موجود ہے جس میں پیغمبر اسلام نے اپنے ماننے والوں کو حکمراں طبقہ سے اور رولر سے ٹکرانے سے سختی سے منع کیا ہے۔ اس سلسلے میں مسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کچھ پیشن گوئیاں اور پریڈکشنز کی اور آنے والے دنوں سے ہمیں باخبر کیا، اویئر کیا۔ جو باتیں آپ نے بتائیں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ دیکھو بعد کے زمانے میں جو تمہارے درمیان حکمراں طبقہ کھڑا ہوگا اس کے اندر بہت بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ بظاہر وہ انسان کی طرح دکھے گا لیکن اس کے اندر شیطان کا دل ہوگا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، ہم لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول جب ہم ایسا زمانہ پائیں تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تم ایسا زمانہ پاؤ کہ تمہارے درمیان ظالم حکمراں ہوں تو تم ان کی سنو اور اطاعت کرو، حتیٰ کہ اگر تمہارے پیٹھ پر کوڑے مارے جائیں، تمہارے مال کو چھینا جائے، تب بھی تم ان سے کوئی ٹکراؤ نہ کرو۔ اب یہ دو طرح کی حدیثیں آپ کو مل گئی۔ ایک حدیث میں رولر کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کے سامنے حق کی آواز بلند کرنا افضل جہاد۔ دوسری روایت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی حکمراں طبقے سے کبھی مت ٹکراؤ، کیونکہ حکمراں طبقہ کی سب سے بڑی اور سب سے اہم ترین پالیسی یہ ہوتی ہے کہ اسے ہر حال میں حکومت کرنا ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں کیا مسلم اور کیا غیر مسلم، آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ اورنگزیب نے اسی سیاسی مسئلے کے تحت اپنے خود والد کو جیل میں قید کر دیا تھا، یعنی ایک بیٹے نے اپنے باپ کو قید میں ڈال دیا تھا۔ حکمراں طبقہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، اسی لیے پیغمبر اسلام نے ہمیشہ حکمراں طبقے سے ٹکرانے سے روک دیا تاکہ امت کی طاقت ضائع نہ ہونے پائے اور امت پرامن دائرے میں کام کر کر خدائی مشن کو آگے بڑھائے، تاکہ ایک وقت آئے کہ یہ ظالم حکمراں بھی زیر ہو جائیں۔ اب ان دونوں حدیثوں پر تھوڑا غور کر لیجئے۔ ان دونوں حدیثوں میں جو بات کہی گئی ہے، جو باتیں کہی گئی ہے، ایک حدیث میں جو بات ہے وہ دراصل قولی نصیحت سے متعلق ہے، یعنی افضل الجہاد والی جو بات ہے وہ دراصل قولی نصیحت سے متعلق ہے۔ تو اللہ کے رسول نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ تم جہاں ایسا ماحول ہو کہ حکمراں طبقہ کسی اعلیٰ عہدے پر فائز لوگ کچھ گمراہ ہو گئے ہیں تو ان کو قولی نصیحت کرو، لیکن جہاں تک عملی اقدام کا تعلق ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، ان کو تخت سے بے تخت کر دو، حکومت کو ختم کرنا، تو اس سلسلے میں پیغمبر اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تم ٹکراؤ کا طریقہ اختیار نہ کرو۔ مزید یہ کہ یہ قولی نصیحت بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو اور مائک کو پکڑ لے اور اعلان کرنا شروع کرے کہ فلاں حکمراں یا فلاں حاکم اور رولر ظالم ہے، یا وہ اخباروں میں مضامین چھاپنا شروع کر دے اور حکمراں طبقہ
کے خلاف جو منہ میں آئے وہ بولنا شروع کر دے، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم حکمراں طبقہ کو کیسے نصیحت کریں گے، ان کے سامنے یہ کام کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ جب تمہیں یہ محسوس ہو جائے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے تو تم ایسا کرو کہ تم حکمراں طبقے سے تھوڑا وقت مانگو، ان کے پاس جاؤ اور ان کے پاس جا کر ان کو کچھ نصیحت کر دو، اور ہاں یاد رکھو کہ یہ نصیحت تمہارے اور اس کے درمیان کی ہو، بعد میں وہ عوام کے درمیان نہ آنے پائے۔ اتنی زیادہ پرحکمت بات کیوں ہے، اتنا زیادہ کیوں روکا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حاکم اکثر اپنے عہدے کو بچانے کے لیے ظالم ہو جاتا ہے، اور پیغمبر اسلام نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے ماننے والے لوگ ظالم حکمراں کا تخت مشق بن جائے، اور وہ ظالم حکمراں سے غیر ضروری طور پر ٹکراؤ کر کر امن کے ماحول بھی خراب کر دے، اور اس طرح اپنے مشن اور اپنی زندگی کے سفر کو بھی روک دے۔ یہ انتہائی اہم بات ہے، اس کو اپنے ذہن میں ہٹا کے رکھیں۔ اس سلسلے میں اب ایک اور واقعے پر غور کیجیے۔ یہ واقعہ آپ کو بتائے گا کہ انفرادی اسٹیٹمنٹ اور اجتماعی اسٹیٹمنٹ میں کتنا فرق ہے۔ یعنی ایک آدمی جو تنہا ہے، جیسے کسی چوراہے پہ کھڑا ہو، وہ اکیلا ہے، وہ کچھ بھی بول سکتا ہے، لیکن ایک آدمی ذمہ دار ہے، اسے کوئی ذمہ داری ملی ہوئی ہے، اس کے پیچھے ہزاروں لوگ ہیں، تو اسے کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ دونوں کے طریقے میں اسلام میں فرق بتایا گیا ہے۔ آپ ہجرت کے واقعے پر غور کیجیے۔ تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں یہ باتیں آئی ہیں کہ جب پیغمبر اسلام نے ہجرت کا حکم دے دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کا فیصلہ کیا، اور ہجرت حضرت عمر نے کس طرح کیا دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کا فیصلہ کیا تو پوری طرح تیار ہو گئے، تلوار کو لیا، اور تلوار کو لینے کے بعد آپ کعبۃ اللہ کے پاس گئے، کیونکہ اس زمانے میں تمام جو سردار اور لیڈر قسم کے لوگ تھے وہیں پہ جمع ہوتے تھے۔ آپ تلوار لے کر وہاں جاتے ہیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اعلان کرتے ہیں، لوگوں سنو، میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں، تم میں سے جو شخص اپنی بیوی کو بیوہ کرانا چاہتا ہے اور اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے، میرے پیچھے آ جائے۔ حضرت عمر شاہانہ انداز میں نکلتے ہیں، کوئی بھی شخص آپ کے پیچھے نہیں آتا۔ یہ حضرت عمر کا ایک ماڈل ہے۔ اب دوسرا ماڈل پیغمبر اسلام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کرنا پڑا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے ہجرت کرنا ہے، تو آپ رات کی تنہائی میں خاموشی سے نکلتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی ہوتے ہیں۔ آپ نے اتنا زیادہ اہتمام کیا کہ آپ کو مکہ سے مدینہ جانا تھا، لیکن آپ نے الٹا رخ لیا، اور الٹا رخ لینے کے بعد آپ پہلے جا کر ایک غار میں چھپ جاتے ہیں تاکہ دشمن اور آپ کا سامنا نہ ہونے پائے، اور روایتوں کے مطابق آپ 3 دن اسی میں چھپے رہیں، اور اس طرح بہت ہی حکمت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ آپ وہاں سے نکلتے ہیں اور مدینہ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر مدینہ پہنچ کر آپ شاندار طریقے سے اپنے مشن اور پیغمبرانہ مشن کو جاری کر دیتے ہیں۔ اب یہ 2 واقعہ ہے۔ جب آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھیں گے تو سیرت کی کتابوں نے، علماء نے یہ سوال کھڑا کیا ہے کہ کیا حضرت عمر پیغمبر اسلام سے بھی زیادہ جرات مند تھے، زیادہ بہادر تھے، کریجس تھے؟ دیکھیں اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ایک انسان کا اپنا تنہا فیصلہ، اور ایک فیصلہ وہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اجتماعی فیصلہ۔ حضرت عمر کی ذات ایک تنہا ذات تھی، ان کو یہ اختیار تھا کہ وہ اپنے ذات کے معاملے میں ایک تنہا فیصلہ لے کر وہ جو چاہیں وہ کر نکل جائیں، لیکن پیغمبر اسلام کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام تمام مسلم امت کے لیے اور قیامت تک آنے والی مسلم کمیونٹی کے لیے آپ رہنما اور پیغمبر کی ذات کی حیثیت رکھتے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ قیامت تک آنے والی امت اور انسانیت آپ کو ایک ماڈل اور نمونے کے طور پر دیکھے گی، لہٰذا پیغمبر اسلام کو اس بات کا بھی خیال تھا کہ آپ ایک ایسا کام کریں، ایسا اسٹیپ لیں جس کو بعد کے آنے والی انسانیت کو فالو کرنے میں زیادہ دشواری نہ لینی پڑے۔ اس سلسلے میں اسلام کا اصول یہ ہے کہ انفرادی سطح پر تو ایک شخص آزاد ہے، اگرچہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انفرادی سطح پہ بھی، انڈیویجول لیول پہ بھی کوئی شخص غیر دانشمندانہ طریقہ اختیار نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے پورا کا پورا محلہ، پورا کا پورا سماج اور پوری کی پوری مسلم کمیونٹی ڈسٹرب ہو کر رہ جائے۔ لیکن چونکہ وہ تنہا ذات ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن جب معاملہ لیڈر کا ہو، جب معاملہ رہنما کا ہو، جب معاملہ قوم و ملت کے لیڈرز کا ہو، تب پھر ان کے ساتھ یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ کچھ بھی بولنے سے پہلے ہزاروں بار سوچے، وہ کچھ بھی کرنے سے پہلے لاکھوں بار سوچے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کسی ایک اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے پوری کی پوری کمیونٹی اور ملت ڈسٹرب ہو کر رہ جائے۔ آج کی گفتگو میں ایک آخری حدیث رسول آپ کو میں سناتے چلتا ہوں۔ یہ حدیث بخاری، مسلم
اور مسند احمد وغیرہ میں آئی ہے، سنن دارمی میں بھی آئی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ مومن کا حال نرم پودے کی طرح ہے، مومن کا حال نرم پودے کی طرح ہے۔ جب طوفان آتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے، اور جب طوفان چلا جاتا ہے تو وہ دوبارہ اٹھ جاتا ہے، اور پھر اٹھ کر دوبارہ وہ اپنی زندگی کو بحال کرتا ہے اور اپنے مشن کو آگے بڑھاتا ہے۔ آج ہمیں اسی حکمت کی ضرورت ہے، ہمیں باقی رہنا ہے، ہمیں پوری مسلم ملت کو باقی رکھنا ہے، انہیں حکمت اور دانش مندی سکھانی ہے تاکہ سنگین سے سنگین صورتحال میں وہ اپنے جان و مال کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے زندگی کے سفر کو آگے بڑھا سکے۔ اور یاد رکھیے، آپ کی حیثیت صرف ایک ذات کی نہیں ہے، آپ امت محمدی کے ایک فرد ہیں، لہٰذا آپ کا ہر قول اور ہر فعل ڈائریکٹ پیغمبر اسلام تک پہنچتا ہے، اور مسلمانوں کو بحیثیت امت محمدی ہمیشہ اس بات کی فکر میں ہونا چاہیے کہ اس کی ذات سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس کی وجہ سے خود اشاعت دین اور دعوت دین کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جائے۔ یہی پیغمبر اسلام کی تعلیم ہے، یہی قرآن و حدیث کا اس معاملے میں خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔